رات کے 2:30 بج گئے ہیں، ہاسپٹل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے مریض آیا کرتے ہیں رات بھر، کسی کو کوئی پرابلم، کسی کو کوئی پرابلم۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ مصیبتیں بھی ساتھ میں ہیں، خوشیاں بھی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، رات میں جب سوتے ہو کوئی بیماری نہیں ہے، کھا پی کر دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ہاسپٹل میں آ رہے ہیں، ایڈمٹ ہو رہے ہیں کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے۔ ایک بیمار انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو بیماری سے بچائے۔ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک کویت کے بھائی پوچھ رہے تھے ہم سے کتنی دیر سے یہاں پر ہو، کتنے گھنٹے ہو گئے، تو ہم نے کہا 3 گھنٹے۔ کتنی دیر میں جاؤ گے تو اس کا تو ابھی پتہ نہیں ہے، 2:30 تو بج ہی گیا ہے۔ 10 بجے 10:30 بجے آ گئے تھے اور 2:30 بج گیا، اور وہ بولے کہ ہمیں 7 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ کار پارکنگ ایریا ادھر ہے۔ یہ سرکاری ہاسپٹل ہے کویت کا، جس میں بہت اچھی فیسلٹی ہے ماشاءاللہ۔ جیسے ہی مریض آتا ہے، دیکھ سکتے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ترنت ویل چیئر دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہیں، اور ترنت بٹھا کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ کوئی چیز یہاں کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، بھوک بہت تیز لگ چکی ہے۔ دیکھو کتنے ٹائم جانا ہو یہاں سے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رات کا نظارہ۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ سب کو بیماریوں سے بچائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے ان میں سے یہ بھی فرمایا کہ وَالصِّحَّةَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، کیونکہ میرے دوستوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی ہے، اس زندگی میں ہمیں بیماریاں بھی آتی ہیں۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کتنی بھی اچھی اس کے پاس گاڑی ہو، کتنا ہی اچھا اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو، کتنا ہی اچھا کھانے کے لیے کھانا ہو، بس وہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور بیماری میں انسان عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے اپنی صحت کو غنیمت جانو، ٹھیک ٹھاک ہو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو، جو بھی کھاتے پیتے ہو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جو چیزیں آپ کھا رہے ہو، بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس وہ چیزیں موجود تو ہیں لیکن وہ کھا نہیں سکتے، جن کے پاس وہ چیزیں پینے کے لیے اچھی سے اچھی ان کو میسر ہیں، موجود ہیں، لیکن وہ پی نہیں سکتے بیماری کی وجہ سے۔ تو اگر آپ ٹھیک ٹھاک ہو، کھا پی رہے ہو، اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرو میرے دوستوں۔ کبھی بھی اللہ کا شکریہ ادا نہ کرو۔ اللہ چاہتا ہی ہے کہ میرے بندے شکر گزاری کرے، لیکن اللہ کے بندے ہیں ناشکری زیادہ کرتے ہیں۔ جب ان کو کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب اللہ ان کو وہ پریشانی دور کر دیتا ہے، ان کی وہ پریشانی، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن کریم میں، ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ ہو۔ تو اپنے اللہ کو خوشی اور غم میں ہمیشہ یاد رکھو، کبھی مت بھولو۔ ایسا راستہ اختیار کرو جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو، ایسی ہمیں زندگی گزارنا ہے میرے دوستوں۔ دنیا میں مصیبتیں بھی ہیں، راحت بھی ہے، پریشانی کے بعد قرآن کہتا ہے آسانی بھی ہے۔
تو میرے دوستوں صبر کر کے زندگی گزارنا ہے۔ بہت سارے بھائی دنیا میں زندگی اپنی گزار رہے ہیں، وہ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں یا کسی مصیبت سے، یا کچھ ان کے دل میں تمنا ہوتی کہ وہ پوری ہو جائے تو وہ پوری نہیں ہوتی ہے، تو ان کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کے ورڈ ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ دل نہیں کرتا ہے کہ دنیا میں جئیں، دنیا سے چلے جائیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ بہت گناہ ہے، ایسی باتیں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں دل کرتا ہے مر جاؤں، سوسائڈ کر لوں، یہ باتیں بالکل شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، دنیا میں آئے ہو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار دو۔ دنیا میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، زندگی خوشیوں میں بھی گزرتی ہے، تو اپنی زندگی کو کبھی مت سوچو کہ یہ زندگی اب بوجھ بن چکی ہے، ہم اپنے آپ کو مار لیں۔ نہیں میرے دوستو، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ خود آپ اپنے آپ کو مار لو گے تو اس سے پریشانی، اس سے آپ کا مسئلہ حل کبھی نہیں ہوگا۔ تو اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، دین سیکھو، اللہ کے حکموں کو مانو تاکہ زندگی آسان ہو۔ میرے دوستوں، زندگیوں سے دین چلا گیا ہے نا میرے دوستوں، تو ہماری زندگی بہت مشکل گزر رہی ہے۔ اگر زندگی میں دین ہوتا تو زندگی بہت آسان ہوتی۔ دین کو چھوڑ کر دنیا میں بہت لوگ پریشان ہیں، آخرت میں کتنا ہوں گے نہیں معلوم۔ میرے دوستوں، دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، آرام پہنچاتی ہیں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو جاتا ہے، اور یہ سب اللہ نے ہی لوگوں کو عطا کیا ہے۔ میرے دوستوں، ایک بات بتائیں، ان سے خوشی ملتی ہے، ان سے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو پھر یہ سب ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، ہر چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے جب آپ ایمان والے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا شکر کر کے زندگی گزارتے ہیں، ہر چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ میرے دوستوں، سکون ہمیں گاڑیوں سے نہیں، ہمیں گھروں سے نہیں، ہمیں بنگلوں سے نہیں، اچھے کھانے سے نہیں، سکون ملتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ میرے دوستوں، سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ ایک بیمار انسان کتنی ہی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آ جائے، اس سے پوچھو کیا تمہیں راحت مل گئی، کیا تمہیں آرام مل گئی؟ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ بس میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو میرے دوستوں، ان میں سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ جس کو عطا کرتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے۔ میرے دوستوں، زندگی جیو، اللہ کے حکموں کو مان کر، دنیا سے جانا ہے، اللہ کے حکموں کو مان کر دین والی زندگی جینا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی جینا ہے۔ میرے دوستوں، یہ دیکھ سکتے ہیں بلی جا رہی۔ میرے دوستوں، ان جانوروں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ پیڑ پودے ہیں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ میرے دوستوں، دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں ایک مقصد کے لیے، ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ ہمیں جتنی ساری چیزیں میسر کی گئی ہیں، اللہ نے دی ہیں، کسی کو نہیں دیا ہے۔ ہر عیش و آرام، ہر کھانے پینے کی چیزیں، اور اللہ نے دنیا میں اتنے سارے جانور بنائے، لیکن اشرف المخلوق کسے بنایا؟ انسان کو بنایا۔ اللہ نے جنات کو بھی بنائے، اتنے طاقتور جنات ہوتے ہیں انسانوں سے، لیکن اشرف المخلوق انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، اور صحت ہے اللہ کی خوب عبادت کرتے رہیے، جوانی کو برباد نہ کریے، تاکہ اس جوانی کا حساب جب لیا جائے تو اللہ سے بتا سکیں کہ اللہ سارے زندگی جب بھی اذان سنی نماز کو قضا نہیں کیا اور تجھے یاد کرتا رہا، اور
موت آئی پھر میں چلا آیا۔ میرے دوستوں، ہم سب کو اللہ کے حکم مان کر زندگی گزار دینا ہے۔ میرے دوستوں، جنت ہم سب کو نیک اعمال کرنے سے نہیں ملے گی، اللہ چاہے گا تبھی ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ ہم بہت گنہگار ہیں، کتنے بھی نیک اعمال کریں ہم سے گناہ ہوتے جاتے ہیں، لیکن میرے دوستوں، نیک اعمال جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ تو نیک اعمال کرتے رہیے، پریشان کے کام آتے رہیے، ہمدردی سے آپ کا دل کبھی بھی خالی نہ ہو۔ نیک راستے اختیار کریے، نیک بنیے، لوگوں کے کام آئیے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، آپ کی وجہ سے کوئی اپنی زندگی یہ نہ سوچے کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو گئی۔ اس کو جب ہم اکیلے رہتے تھے ہماری زندگی سکون کی تھی، خوشحالی تھی، لیکن جب سے آیا ہے ہماری زندگی میں تب سے ہماری زندگی بیکار ہو گئی، برباد ہو گئی، چین چھین لیا، سکون چھین لیا۔ کسی کو ایسی پریشانی نہ پہنچائیں کہ انسان ایسی باتیں وہ سوچنے لگے۔ کبھی ایسی باتیں کبھی مت کریں کہ لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں، لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، غریبی میں بھی اور امیری میں بھی۔ میرے دوستوں، اللہ نے آپ کو وہ نوازا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ نے آپ کو وہ نہیں نوازا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اور دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، نہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی کو اللہ نے محض دھوکے کا سامان کہا ہے، دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہا ہے۔ ختم ہو جانی ہے یہ زندگی، اور سڈنلی موت آتی ہے، اچانک کبھی انسان کی موت آ جاتی ہے، جا رہا ہوتا ہے ٹہلتے گھومتے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، سب کو معلوم تھا کہ لوٹ کر آئے گا۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے کہ ایک نوجوان جا رہا تھا اور بائک سے ٹکر ہو گئی، کار سے ٹکر ہو گئی اور ترنت موت ہو گئی۔ کتنے ایسے حادثے ہوتے ہیں، اللہ سب کو برے حادثات سے بچائے۔ میرے دوستوں، برے حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کرنا نصیب نہیں ہوتا ہے اتنی جلدی، تو اللہ سب کو ایسے حادثات سے بچائے۔ میرے دوستوں، مرنے سے پہلے ہم سب کو مرنے کی تیاری کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو ہم سب کو مرنے کی تیاری کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتیں کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔